اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ایک آیت ہے پوری، اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص تحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرمائے. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ، جلنے سے، چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا، اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی، ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا. آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو، حفاظت کے لیے بھی، اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے، اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے. وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھ لیں، الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے، آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی. ہاں، کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے. یہ کرسی، وہ کرسی، وہ کرسی، یہ کرسی، کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو، جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا، کوئی نہیں ہلاتا، اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا. ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی، ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی. کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ. لہذا ہے سنی مسلمانوں، آیت الکرسی کا ورد رکھو. یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں، بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں، اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں، تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو، بہت زیادہ کھانا بند کر دو. اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول. اور دوسری تربیت کسی بھی مقام، مرتبے، منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں. کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے، دنیاوی منصب ملے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جائے. حب جاہ، حب مال، حب مقام، حب منصب، یہ بری خصلتیں ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. من رکع فرفع، حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو اکڑ گیا اللہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا ہے. تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکڑ پیدا کرتی ہیں. آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو، بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی. آخری بات، اس میں تیسرے پارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، یقین ہے مولا لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. سنو، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا. ہاں کئی واقعات ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا. ایک نبی تھے اللہ کے، 33 سال کی عمر تھی، وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی.
انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی، یہاں نہ سبزے اگتے ہیں، نہ درخت، نہ پودے، کچھ نہیں، کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی، سو گئے. وہ سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے، 100 سال کے لیے وہی سو گئے. اور جس خچر پر آئے تھے، جو کھانا لے کر کے آئے تھے، اس کو بھی نیند لگ گئی. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. اللہ نے سلا دیا. 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے. پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کہا میں تو صبح آیا تھا، دوپہر ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو، تمہارے کھانے کو دیکھو، تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو. حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی، ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی. مولا 100 سال سلایا، اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا. جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے. خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے. 118 سال، 115 سال، 110 سال کے ان کی عمریں ہیں، اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے. حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی. لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے، تم کہاں سے آئے ابھی؟ ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں، اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے. وہ آئی، کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام، کسی کو نہیں. ایک علامت یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے، وہ میں دیکھ چکی ہوں. حضرت عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا تھی، اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا. تو اس خاتون نے پکار کر کہا اے لوگوں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا. آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں، کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ شراب کیوں پیتا تھا، چوری کیوں کرتا تھا، کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو، ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے. مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے، تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، دوبارہ اٹھائے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اس دنیا میں نہیں، پرن جنم نہیں. ہاں، یہ پرن جنم والا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں، اٹھیں گے قیامت کے دن. قیامت سے پہلے پھر کسی کی آتما نہیں اٹھنے والی ہے، جس کی اٹھتی ہو بیوقوف ہے. ہاں، وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی، اس کی آتما آئی، کسی کی آتما نہیں آتی. ہاں، یہ بات یاد رکھیں، شیطان کھیلتا ہے، روحیں جا چکی، ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، اسلام کا عقیدہ یہ، ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے. اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہا بن کے اٹھیں گے، بلی بن کے اٹھیں گے، کتا بن کے اٹھیں گے. ہاں، اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا، برا کام کیا تھا تو کتا بن کے جنم لے گا. یہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا، انسان ہی اٹھیں گے. ہاں، کتوں والا عقیدہ مت رکھو، چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو اور پھر ان کو قیمہ بنا دو، چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے
4 حصے کرو، ایک حصہ اس پہاڑ پر، دوسرا اس پہاڑ پر، تیسرا اس پہاڑ پر، چوتھا اس پہاڑ پر، 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ، یہ مکس خیمے کا، اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کرایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے؟ ایک کوا لیا، توجہ چاہتا ہوں، کیا لیا؟ کوا لیا، دوسرا مرغا لیا، تیسرا کبوتر، چوتھا مور، 4 پرندے لیے، کوا، مرغا، کبوتر، مور، 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے، پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا۔ اللہ کے حکم سے مرغا بھی آئے، کوا بھی آئے، کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے۔ خدا کی قدرت دیکھیں، وہ خیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا، اور پھر ان کی جو منڈیاں تھی، منہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی، دھڑ صرف تنہا اڑتا ہوا آیا، اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام، مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا۔ لیکن صوفیہ کرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے۔ میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ عنہ، سبع سنابل شریف کے مصنف، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کیوں کرایا گیا؟ یہ 4 پرندے آپ نے کیوں لیے؟ صوفیہ کے جو نقطے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں۔ میں نے 4 پرندے کا یاد ہے نا، 4 پرندے، ہاں وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے لیے میں نے آپ کے سامنے گنا دیے۔ توجہ، کوا، مرغا، کبوتر، مور، یہی 4 پرندے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے۔ اولیاء کرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ان پرندوں کی ایک خصوصیت ہے، ایک خصوصیت ہے۔ کوے کی خصوصیت ہے لالچ بہت ہوتی ہے اس کے اندر، لالچی بہت ہے، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ارے پورے مردے بھینسوں پر بیٹھتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا کھا جاؤں گا، لیکن ہوتا اتنا پیٹ ہے، لالچ ہے، بہت زیادہ لالچ۔ دوسرا پرندہ ہے مرغا، مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، شہوت، عورتوں کی خواہش، مرغا بہت زیادہ شہوتی ہوتا ہے، ہمیشہ مرغیوں کو دوڑاتا رہے، یہ شہوت اس کی خصلت ہے۔ تیسرا کبوتر، کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے، جلدی دوست بنتا ہے۔ سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے والا پرندہ کبوتر ہے، ایک دن پال لو اس کے بعد رہ ہی جاتا ہے، دوستی کرنے والا پرندہ۔ چوتھا مور ہے، مور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو دکھانے کا شوق بہت رکھتا ہے، 4 لوگ بھی کھڑے ہو گئے تو پورے پر کھول دے گا اور ناچتا ہے تو خوبصورت لیکن دکھانے کی خواہش زیادہ ہے، ریاکاری، اپنے حسن کا مظاہرہ کروانا، یہ مور کی عادت ہے۔ حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ نے جو حکم کیا اپنے نبی ابراہیم کو، یہ 4 پرندے نہیں، کوا، مرغا، کبوتر، مور، یہ ذبح نہیں کیے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا وہ کیا ہے؟ لالچ کو ذبح کیا، شہوت کو ذبح کیا، دوستی کرنے والی عادت کو ذبح کیا، حسن کو دکھانے والی خصلت کو ذبح کیا۔ جب ان بری خصلتوں کو کوئی ذبح کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے۔ یہ ہے اصل۔ اگر آج بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے چاہتے ہو کہ آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ سکے، ان 4 عادتوں کو ذبح کرو، پہلے ذبح کرو۔ ذبح کرنے کا مطلب یہ لالچ ختم ہو جائے، شہوت ختم ہو جائے، دوستی کرنے کی عادت۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا سارے دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں، نہیں، دوست بناؤ اچھے، وہ دوست جو تمہیں اللہ سے قریب کرے، ورنہ قرآن میں ہے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے، 19ویں پارے کی آیت ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں جہنم میں نہیں جاتا۔
کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے، دوستی کی وجہ سے۔ تم کیا سمجھتے ہو ایرے غیرے سب سے دوستی کر لینا چاہیے؟ دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر ایرے غیرے نتھو کھیرے سے دوستی مومن کی شان نہیں ہے۔ وہ دوستی بھی اس سے کرتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرے اور اپنے مصطفیٰ سے قریب کرے، وہ دوست۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ لطیفہ نہیں ہے اور مذاق نہیں ہے۔ میں نے جو گفتگو شروع کیا، حالات ایسے آ گئے کہ سب سے زیادہ میں نے آج دیکھا ہے بزدل لوگ وہ لوگ ہیں جو مسلم نیتا بنے ہوئے ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ میری بات کڑوی لگے گی لیکن ایک بات یاد رکھنا، بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو فائدہ ہے، اگل دو گے تو یہ بخار چڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا تمہارے اندر چاپلوسی اور دوسروں کی رضا حاصل کرنے کی چاہت آئی ہے، یہ قوم کو لے ڈوبتی ہے، قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ اگر سیاست کرنا نہ آتا ہو تو اس میدان میں آتے کیوں ہو؟ اس میدان میں کیوں آتے ہو؟ قوم کی دلالی کرنے کے لیے، عزت نفس بیچ کر کے اسلام اور مذہب اسلام کا سودا کرنے کے لیے؟ مجھے تکلیف انہی لوگوں سے ہے، اسی لیے کہا گیا ہے، مجھے بہت ذمہ دار لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کی اس قوم کو کوئی دوسرا برباد نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کا ہی آدمی برباد نہ کرے۔ آپ کا آدمی جب تک نہ توڑے کوئی دوسری قوم آپ کو نہیں توڑ سکتی۔ ایک بہت بڑے آفیسر کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور قرآن میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ایمان والوں پر کافروں کو غلبہ نہیں دے گا، الا یہ کہ مگر یہ کہ مسلمان ہی غدار ہوگا، جماعت کی دلالی کر رہا ہوگا، بزدلی اس کے اندر آئی ہوگی، وہ قوم کو بیچنے کی باتیں کر رہا ہوگا، مخبری کر رہا ہوگا۔ آج تو کتنے لوگ اسی پر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، وہ ٹپر بنے ہوئے ہیں، مخبر بنے ہوئے ہیں، کتنوں کے گھر اس پر چل رہے ہیں۔ باز آ جاؤ میرے عزیزو، خیر امت ہو آپ۔ قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام انسانوں میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دینے والے ہو، برائیوں سے روکنے والے ہو۔ تم نے اگر یہ ذمہ داری چھوڑ دی تو ایک بات یاد رکھنا، ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ ایک مشہور شعر ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا۔ ہوتا یہی ہے، گھر اگر پرانا ہو کر ٹوٹ گیا اور اس کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی ہے تو لوگ اس کو تو راستہ سمجھ کر ادھر سے ادھر نکلنے لگ جائیں گے، گھر کو بھی راستہ بنا لیا جائے گا۔ یہی حال ہے آج۔ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے جو روگردانی کر لیا، حق بیان کرنا علماء نے چھوڑ دیا ہے، تو ہر قوم نے تم کو اپنے نشانے پر اٹھا رکھا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم ہر ایک کے راستے پر کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کیوں فٹ بال کی طرح سے اچھالا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی اصلیت کو بھولا دیا ہے۔ قرآن تمہاری اصلیت کیا بتا رہا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دینے والے ہو، برائیوں سے روکنے والے ہو۔ کتنے بچے ایسے ہیں اس میں جو اچھائیوں کا حکم دینے کا کام کر رہے ہیں، برائیوں سے روکنے والا کام کر رہے ہیں؟ کسی کو کسی کی آج نہیں پڑی۔ 24 گھنٹے بچہ نشے میں گھوم رہا ہو، پڑوس میں دیکھنے والے بھی دیکھ کر اس کو ہنس کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، محلے میں ایک زانی ہوتا ہے تو پورے محلے سے برکت اٹھ جاتی ہے، پورے محلے سے۔ دوسرے عبادت گزار بھی ہوتے ہوں گے۔ ایک بات ایک حدیث میں ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ ایک بستی کو تباہ کر دو، یہ بہت نافرمان ہے۔ اللہ کا حکم آیا، وہ بستی کو تباہ و برباد کرنے کا عذاب اللہ کا آ گیا، لیکن اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی رہتا تھا، اور اتنا نیک کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیے تھے۔ جب عذاب آیا تو وہ بھی اس بستی میں تھا،
جبرائیل امین نے پوچھا مولا اس تیرے نیک اور عابد بندے کا کیا کرنا، عبادت گزار کا؟ رب کا جلال تھا، فرمایا اس کو بھی عذاب میں ہلاک کرو۔ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی فرشتے کی کہ اللہ اس کا کیا قصور ہے۔ زمانے کے بعد وہ بستی تباہ و برباد ہو گئی، عذاب کا شکار ہو گئی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس فرشتے نے پوچھا مولا اس کا کیا قصور؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ برائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور کسی کو کچھ کہتا نہیں تھا، دیکھ کر خاموش رہتا تھا۔ تو برائیاں دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہے جو برائی کرنے والے کا ہے، وہ سپورٹر ہے، وہ خاموش تعاون کر رہا ہے۔ آج یہ حالات نے ہمیں دیمک کی طرح سے گلا رکھا ہے میرے عزیزوں۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کی خبر لینا چاہتا ہوں جو علماء کو چلانا چاہتے ہیں، جو بڑے بڑے نیتا ہوں کہ پیسے والے ہوں، جو کچھ بھی ہو آپ، تمہارا مال تمہیں مبارک، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا۔ ہم اس تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان عظیم ہے، لیکن مالداروں سے، کمیٹی والوں سے، ذمہ داروں سے، میں ہر جگہ کے علاقے والوں سے، ظاہر سی بات ہے ہماری بات پھیلتی ہے، سب سے کہتا ہوں ہوش کے ناخن لو، آپ کو ذمہ دار علماء کی گردن پر بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ علماء کی گردن پر بیٹھ کر ان کی زبانوں پر اپنے الفاظ ڈالنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ مولانا ایسا بولو، مولانا ویسا بولو، مولانا ایسا بولو، مولانا ویسا بولو، اور ان کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اور جو مولانا ایسا کرتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ علم بیچ رہا ہے اور اپنا دین بیچ رہا ہے مال کی وجہ سے، مالداروں کے رعب سے۔ دونوں عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ مال والے جتنے بھی منصب والے ہیں، آپ خلیفہ ہارون رشید سے زیادہ بڑھ کر کے تو نہیں ہوں گے۔ ہارون رشید اس خلیفہ کا نام ہے جس نے ایک زمانہ ایسی خلافت کی ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں اس سے تھر تھراتی تھیں، مال دولت کے خزانے بے حساب تھے۔ اپنے بیٹوں کو، امین اور مامون دو بیٹے تھے، جس استاد کے پاس پڑھنے کے لیے رکھا تھا وقت کا بادشاہ امام خلیل کوفی، وہ پڑھاتے تھے بچوں کو، بادشاہ کے بیٹے کو پڑھا کر چلے جاتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے دیکھا دور سے، وہ وضو کر رہے تھے اور بادشاہ کا بیٹا پانی لے کر کے استاد کو وضو کے لیے مدد کر رہا تھا۔ ظاہر سے بات ہے ایک بادشاہ کا بیٹا ایک مولوی کو وضو کرا رہا ہے، بہت بڑے بادشاہ کا بیٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا، جب استاد چلے گئے ایک تھپڑ مارا اپنے بیٹے کو، کہا کیا کر رہا تھا؟ ہو سکتا ہے آج کے مالدار لوگ اس لیے تھپڑ ماریں کہ وہ مولوی ہمارے اوقات کے برابر نہیں ہے، تو اس کی کیا خدمت کر رہا ہے؟ لیکن بادشاہ نے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ بیٹے سے پوچھا کیا کر رہا تھا؟ کہا استاد کی خدمت کر رہا تھا، وضو کا پانی دے رہا تھا۔ اور تھپڑ لگایا اور کہا خدمت کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، ایک بھائی پانی ڈال رہا ہوتا اور دوسرا بھائی پاؤں دھو رہا ہوتا، یہ خدمت کا طریقہ ہوتا، تم دور سے پانی کیسے دے رہے؟ ان بادشاہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ سکھایا تھا کہ علماء کی جوتیوں کے پاس بیٹھو، یہی ادب ہے، نہ یہ کہ ان پر اپنی مرضی چلاؤ۔ دین کا نظام یہیں سے تو بگڑ رہا ہے۔ ممبروں پر جو آوازیں اٹھتی تھی، حق کی آوازیں، انہیں کون دبا رہا ہے؟ آج ہم آزاد ملک میں جی رہے ہیں اور الحمدللہ مجھے فخر ہے جتنی آزادی کے ساتھ ہم بولتے ہیں۔ حق بات کا اعلان کرنے میں جب کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو مال والے، پیسے والے، جو علماء کو اپنی مرضی کے مطابق بلوانا چاہتے ہیں؟ ہاں، حالات سے آپ باخبر کر سکتے ہیں علماء کو، حالات اس طرح کے چل رہے ہیں، اور ایک نباز عالم وہ خود سمجھ جائے کہ اسے کیا بولنا ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولی، لوگوں کی عقل اور زمانے کے حالات کے اعتبار سے وہ گفتگو کرے۔ لیکن یہاں حالات بہت الگ چلے ہیں۔ یہ جو قوم رات بھر جلسے کرتی ہے،
یہاں کے تو چلے، ہم ساؤتھ میں ہیں ابھی، اچھے خاصے جلسے ہو کر کے چلے جاتے ہیں. شمال ہند میں ہم نے دیکھا ہے رات 5 بجے تک جلسہ چلانے والے، کئی شاعروں کو، کئی بڑے بڑے مقررین کو لانے والے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے خرچہ کرنے والے. وہ اپنے مسجد کے محلے کے مؤذن کو اور امام کو 5,000 دینے کو بھی تیار نہیں. ان علماء کو اسی طرح سے رکھا گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ قوم کے اندر بدحالی ہے، قوم کے اندر زبوں حالی کا شکار ہو چکی ہے، یہ قوم اخلاق میں گری ہوئی ہے. جہاں سے حق بات کا اعلان ہوتا تھا ان آوازوں کو دبا دیا گیا ہے، ان آوازوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ غیروں کی طرف سے نہیں، اپنوں کی طرف سے. اصلاح کرو. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مال کی چربی جب کسی کو چڑھتی ہے تو سب سے پہلے وہ دین کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، اور وہی فرعون کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے گا. مال آنے کے بعد بہت بڑا امتحان ہے، حقیر مت سمجھو علماء کو یا دین کی بات کرنے والوں کو. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے انقلاب پیدا کیے ہیں، انسان بنائے، لوگوں کے مزاج کو سنوارا ہے. بگڑتے ہوئے حالات میں کون لوگ تھے؟ عشق رسول کی باتیں کرنے والے، قرآن کے پیغامات کو پھیلانے والے، یہ وہ مختصر سی جماعت تھی. اس ہندوستان کی آزادی میں آپ کو پتہ ہے 1857 کے غدر میں 30,000 علماء کرام کو دلی سے لے کر کشمیر تک ہر جھاڑی پر لٹکا دیا گیا تھا. پھانسی پر لٹکنے والے، انڈمان نکوبار کالا پانی کی سزا کاٹنے والے، یہ علماء ذوی الاحترام تھے، اور وہ حق بولنے والے تھے. جانتے ہو انگریزوں کا دبدبا تھا، اور ایسا دبدبا تھا کہ کوئی کچھ بات نہیں کر سکتا تھا. کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی، ان کا غلبہ تھا، غلغلہ تھا. ایسے ماحول میں دلی کی جامع مسجد سے علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ صادر کیا تھا، جبکہ انہیں پتا تھا انجام کیا ہوگا. اور اسی انگریزوں کے خلاف فتویٰ صادر کرنے کی بنیاد پر ایک تحریک چھڑی پورے ہندوستان میں. یہ 1857 کی بات کر رہا ہوں، 1947 کی نہیں. 90 سال کی محنت کے بعد اس ملک کو آزادی ملی. 1857 میں یہ چھڑی تھی علماء کی ذریعے سے. علماء ذوی الاحترام نے جب انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا تھا اور قوم کے اندر بیداری لائی تھی، اس کی سزا ان کو کیا دی گئی ہے پتہ ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی عام عالم کی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت بھی جن کا ادب کیا کرتے تھے. وہ فضل حق خیر آبادی کالا پانی کی سزا کاٹتے کاٹتے جیل میں انتقال کر گئے. آج بھی ان کا مزار انڈمان نکوبار میں ہے. کس چیز کی ان کو سزا دی گئی تھی؟ حق بولنے کی. اور ان کو سزا دے دی گئی تو کیا دوسرا ڈر کر کے خاموش ہو گیا؟ اسی زمانے میں کفایت علی کافی، کفایت علی کافی کو مراد آباد میں 3,000 انگریزوں نے گرفتار کیا تھا. 8 دن تک ان کے جسم پر استری چلاتے تھے، گرم استری، اور جب چمڑی جلتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. 8 دن تک اس عالم باعمل نے مصیبتیں برداشت کی. 8 دن کے بعد انگریزوں نے پھر سے کہا باز آ جاؤ اپنی باتوں سے، جو قوم کو تم اٹھاتے ہو اس سے باز آ جاؤ، ہم منصب دے دیں گے، اپنی حکومت میں کوئی عہدہ دے دیں گے. کفایت علی کافی نے کہا تھا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ تمہارے ٹکڑوں پر میں بیچ دوں. اس پاداش میں کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر کھڑا کر کے پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا. پھانسی پر لٹکانا یہ سننے میں آسان لگ رہا ہوگا. مجمع جمع تھا ایک ایسے عالم دین کو جس کے ہزاروں لوگ سننے والے تھے. انگریزوں نے گرفتار کر کے پھانسی پر سولی پر چڑھانا چاہا. روایات پڑھ کر کے دیکھو میرے عزیزوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے پڑھا ہے، ارے پھانسی پر جانے والے کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ جسم کے اندر تھر تھراہٹ ہو، چہرہ پیلا پڑ گیا انہیں. کفایت علی کافی کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا نہ ماتھے پہ شکن ہے اور نہ جسم پر کوئی حرکت ہے. مسکراتا ہوا وہ پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے قصور کچھ نہیں ہے، میرا قصور کچھ نہیں ہے. وہ پھندے کی طرف جا رہا ہے.
پھانسی تو بہت سارے لوگوں کو دی جاتی ہے، آج بھی دی جاتی ہے دنیا میں، ان سے بھی آخری خواہشیں پوچھی جاتی ہیں، اور پھانسی پر چڑھنے والا آخری خواہش کچھ بھی بتاتا ہے کہ مجھے کچھ بریانی کھانا ہے، چائے پینا ہے، بیوی بچوں سے ملنا ہے، آخری بار ماں کو دیکھنا ہے، اولاد کو نصیحت کرنا ہے، آخری خواہشیں ہوتی ہیں۔ اس عالم برحق کفایت علی کافی سے انگریزوں نے پوچھا تھا، ہم اپنے اصول کے مطابق پوچھتے ہیں کوئی آخری خواہش؟ اس مرد قلندر نے کہا تھا ایک ہی خواہش ہے کہ لٹکنے سے پہلے ایک بار نعت مصطفیٰ پڑھ دوں۔ پھر کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ دو چار مثالیں میں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں علماء اکرام کے لیے خاص طور پر۔ آج ہمیں جس طرح سے دبانے کی کوشش کرو گے اس کا انجام کیا ہوگا پتہ ہے؟ تمہارے بچے ایسے بزدل پیدا ہوں گے جو اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ اپنی ماں بیٹیوں کی عزت بھی نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، کفایت علی کافی ہو، فضل حق خیر آبادی ہو، عنایت احمد کاکوروی، یہ وہ علماء ذوی الاحترام کی باتیں کر رہا ہوں۔ حق بیان کرنے کی وجہ سے انہیں زندگی بھر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے انگریزوں سے بھی زیادہ ایک سخت دور آیا تھا اکبر کا۔ اکبر نام مسلمان تھا لیکن اس کے کام الگ تھے، وہ مرتد تھا۔ پورا ایک نیا دین لا کر کے پورے دین کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ ہندوستان اکھنڈ بھارت کا راجا، اس والے بھارت کا نہیں، اکھنڈ بھارت کا۔ اس وقت ہندوستان کی سیمائیں اور بھی زیادہ تھی۔ اتنا پاورفل بادشاہ جب دین الہی کا اعلان کرتا ہے تو اس وقت ایک مرد قلندر احمد فاروقی مجدد الف ثانی کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں بادشاہ، تیرے گھر کا دین نہیں، آمینہ کے لال کا دین چلے گا۔ مسجدوں سے وہی آواز ہوگی، ہمارے بچوں کے زبانوں سے وہی آوازیں ہوں گی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ انہیں پتا تھا کہ ایک بڑے ڈکٹیٹر سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے جیل دیکھنا پڑتا ہے۔ جیل میں ڈال دیا گیا، گوالیار کی جیل میں 8 سال تک ایسے قید میں رکھا گیا تھا کہ کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اکبر تو مر گیا، اس کا بیٹا تخت پر آیا۔ جیل کا ایک قاصد آ کر کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، جیل کا حال کچھ اور ہی ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ 8 سال پہلے آپ کے باپ نے ایک مولانا کو قید کر دیا تھا، اس نے 700 قیدیوں کو عالم بنا دیا ہے۔ چور اچکے ڈکیت سب تھے وہاں پر، لیکن اس نے تو ماحول ایسا بنا دیا ہے، صبح درس قرآن ہے، دوپہر میں درس حدیث ہے، شام کو جماعت کی نمازیں ہیں، ماحول تو ایسا لگتا ہے جیسے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہو۔ حق بولنے والوں کے لیے نہ کوئی میدان ہوتا ہے میرے عزیزو، نہ کوئی جگہ انہیں روک پاتی ہے۔ یہ مثالیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کو پڑھو اور اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو۔ اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ حق بیان کرو گے، حق بیان کرو گے، کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں۔ اور کوئی روٹتا ہے تو روٹے، ایسے روٹنے سے ہمارا کچھ بگڑتا بھی نہیں۔ یہ دنیا نہ تمہیں سزا دینے والی ہے نہ جزا دینے والی ہے، موت کے بعد صرف اور صرف سزا اور جزا کا مالک رب العالمین ہے۔ زیادہ سے زیادہ دنیا ہی میں پریشان ہو کر سکتا ہے کوئی بھی، اس کے بعد کسی کی کچھ نہیں چلتی، کچھ نہیں۔ روح نکلنے کے بعد بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے طاقتور اپنے ہاتھ سے اپنا ریٹ بھی صاف نہیں کر پاتے۔ ان کے جسموں سے روح نکلنے کے بعد غلاظتیں نکل رہی ہوتی ہیں منہ سے، ناک سے، کان سے۔ ارے وہ مردہ اپنا ہاتھ اٹھا کر کے اپنی غلاظت نہیں صاف کر سکتا، وہ کسی اور کو سزا اور جزا کیا دے سکتا؟ یاد رکھو جو کچھ بھی ہوگا یہ چھوٹی سی دنیا میں، جس کو چھوڑ کر سب کو جانا ہے، سب یہاں سے جانے والے ہیں۔ تو پھر ایک بات یاد رکھو،
میں آخر میں کہوں گا یہ علماء کی مثال دے کر کے یہی ایک اور نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علامہ فضل حق خیر آبادی کو سنا, کفایت علی کافی کو سنا, مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی کو سنا. ایک نام آتا ایسے ہی مرد حق کی آواز بلند کرنے والے امام احمد بن حنبل کا, جنہیں 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. لیکن جانتے ہو مسئلہ آ گیا تھا ایک بادشاہ وقت کا, اس نے غلط ایک فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے غلط مسئلے کا پرچار شروع کیا تھا. اس عالم برحق نے اس کے خلاف فتویٰ دیا, کہا نہیں شریعت وہ نہیں ہے, شریعت وہ نہیں ہے, خلق قرآن کا مسئلہ تھا. تو امام احمد بن حنبل نے کہا مسئلہ بادشاہ کا نہیں چلے گا, تاجدار مدینہ کا ہوگا. اس پاداش میں جانتے ہو امام احمد بن حنبل کا علم نہیں دیکھا گیا, ان کا تقوی نہیں دیکھا گیا, ان کو حدیثیں کتنی یاد ہیں یہ نہیں دیکھا گیا. بغداد کے بازار میں لا کر ان کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے تھے. 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار پیٹھ کی ہڈی ان کی دکھنے لگ گئی, کوڑے اس طرح سے پڑتے تھے. لیکن ایک جلاد اس کے پاس وقت کے خلیفہ کا وزیر آ کر کے کہنے لگا کہ احمد بن حنبل میں جانتا ہوں آپ 10 سے مس نہیں ہوگے, ایک بار آپ کمپرومائز کر لو اپنی اس بات سے کان میں تو بول دو, میں بادشاہ کو منا لوں گا. امام احمد بن حنبل نے کہا ہم جو بات کرتے ہیں وہ کانوں میں نہیں میدانوں میں کرتے ہیں. یہی بات ہے. میں بھی آپ سے یہ اعلان کرتا ہوں, بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں. جب میں گرفتار بھی تھا تو بہت انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے ہمارے ملک کے ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ شک تھا ڈپارٹمنٹ کو کہ مولانا پتہ نہیں چھپ کے کیا کرتا ہے. چھپ کے کچھ نہیں کرتا, جو کرتا ہے کھل کے کرتا. ہماری کوئی سیکریٹ تنظیم نہیں ہے, کوئی خفیہ جماعت نہیں ہے, انڈر گراؤنڈ میٹنگیں کرنے کا ہمارا قانون نہیں ہے. جب ہمیں پتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سچی ہے, دین اسلام سچا ہے, قرآن سچا ہے, میرا خدا سچا ہے, میرا نبی سچا ہے, تو پھر سر جھکا کر اور سر چھپا کر کے نہیں, سر اٹھا کر ہی بات کریں. ہمیں جب یقین ہے کہ غلط نہیں ہے تو پھر چھپ کر کے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. میرے عزیزو, میں ان لوگوں کی خام خیالی کو یا بدگمانی کو دور کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہوں گے ہم جو بھی بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے سامنے, ان کو برے اخلاق سے واپس لانے کے لیے ہم ظاہر سے باتیں میدانوں میں ہی کریں گے. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں توجہ سے, سرا کی تاریخ سے بھی اس کا تعلق ہے, آپ کے میدان سے بھی تعلق ہے. سرا میں رہنے والے بزدل ہوں یہ مجھے ہضم بھی نہیں ہوتا, وزن بھی نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمین سے کبھی ٹیپو سلطان کا تعلق رہا ہے. اگر اس سلطان کا تعلق رہا ہے تو بزدلی آئی کہاں سے؟ یاد کرو اس مرد قلندر کی بات کو, گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. جینا ہے تو حق بات کر کے جیو, جب مر کر دنیا سے جانا ہی ہے تو چاپلوسی کر کے مت جیو. یاد رکھنا تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی, باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے تو علماء کے لیے میں نے یہ بات کہی, کسی کے دباؤ میں آ کر کے اپنے دین کو دبانے کی ضرورت نہیں. جو حق بات ہے وہ حق بات کا اعلان کرو. اگر کوئی جواری ہے تو اس کو نصیحت کرو, کوئی شرابی ہے تو اس کو نصیحت کرو. یہ مت دیکھو کہ وہ کتنا پاورفل ہے, کتنا بڑا سردار ہے, کتنے پیسے والا ہے. یہ مت دیکھو مسجد کا صدر بڈی کا دھندا کرتا ہے اس لیے جمعہ میں کبھی میں بڈی پہ بیان نہیں کروں گا, سود پہ بیان نہیں کروں گا. ارے ٹھوکر مارو, زیادہ سے زیادہ صدر کیا کرے گا؟ نوکری سے نکالے گا. امام صاحب جاؤ
امام صاحب سے میں کہتا ہوں یہ ایک دروازہ بند کر سکتا ہے، میرا رحمان 70 دروازے اور کھولے گا۔ حق بات کے لیے، اپنی روزی اور اپنی روٹی کے لیے کسی کے تلوے چھاٹنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رزاق حقیقی ہے۔ دنیا میں تھوڑی سی تکلیفیں آ سکتی ہیں، لیکن میرے عزیزوں بزدلوں کی طرح جی کر کے یہاں سے جاؤ گے تو ہمیشہ بدنام رہو گے، ہمیشہ بدنام، دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اور قوم سے اب میں کہتا ہوں، آپ بھی، مجھے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے، آج ہی اپنے کچھ حضرات نے مجھ سے یہ کہا، امام صاحب جب محلے میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو بیان کر ڈالتے ہیں، آدھا محلہ تو ان کا مخالف ہو بیٹھا ہے کہ کمیٹی بدلے گی تو سب سے پہلے مولانا کو نکالیں گے۔ کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ وہ تم کو کہتا ہے، میاں اگر کوئی ڈاکٹر تم سے کہے کہ تجھے سردی ہو گئی، تجھے بخار ہو گیا، تیرے پیٹ میں گیس ہو گئی، تو کیا ڈاکٹر کو تھپڑ مارو گے؟ ڈاکٹر سے کیا کہو گے؟ ہاں ٹھیک ہے صاحب، ہوئی تو ہے بیماری، علاج آپ کر دو۔ یہی بات ایک عالم دین سے کیوں نہیں کہتے؟ اگر وہ کہے کہ تیرے اندر یہ برائی ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا یہ غلط ہے، میں دوسرے مولانا کو پکڑوں گا۔ یہ قوم نے کھیل رچا رکھا ہے، طلاق دے دیا بیوی کو اور ڈھونڈ رہا ہے کوئی حلال کرنے والا مولانا ملے، کوئی ایسا مولانا ملے، پیسے لے کر کے گھوم رہا ہے، لفافے لے کر۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا نہیں طلاق ہو ہی گئی ہے، تو کہا یہ پورے مفتی نہیں، دوسرے کو ڈھونڈتا ہوں، دوسری جماعت کے بھی ایسے کچھ موجود ہوں گے۔ اب تو کتا کہہ سکتا ہوں، ہڈیوں پر پلنے والا، جو کسی کے مال پر اپنا مسئلہ بدلتا ہو۔ میرے عزیزو، قوم ایسوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ وہاں جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں حلال کر کے دے دیں گے۔ تم پوری شریعت کو اپنے پیسوں سے خریدنے کی بات کر رہے ہو، میرے مصطفیٰ کی شریعت کو مال سے بدلنے کی بات کر رہے ہو۔ آگاہ ہو جاؤ میرے عزیزو، اللہ کا عذاب قریب ہے، اور موت کے بعد کیا حساب دو گے؟ اگر تمہارے پاس بات آ گئی کہ تم نے غلط کیا ہے، سر جھکا لو۔ آپ کو پتا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک صحابی ایسے آئے، رو رہے تھے، پوچھا گیا تھا کیا ہوا ان کو؟ کہا انہوں نے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا ہے۔ کون بیان کرے گا آج یہ چیز؟ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہا جاؤ تم۔ وہ گر گئے، کہا اگر آپ نے پاک نہیں کیا تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گا؟ یا رسول اللہ، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میرے آقا نے کھڑا کر کے پوچھا، ہوش میں بول رہے ہو؟ نشے میں تو نہیں، غصے میں یا مدہوشی میں تو نہیں؟ انہوں نے 3 بار اقرار کیا۔ حضور نے پوچھا تمہیں پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار کر کے سزا، ہلاک کر دیا جائے گا، رجم، زنا پر اسلام میں بڑی سزا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے حکم بھی دیا صحابہ کو لے جاؤ ان کو رجم کرو، اقرار جرم کیا ہے۔ صحابہ لے کر کے بھی گئے جبل انم پہاڑی کے پاس، اور ان کو پتھروں سے ہلاک بھی کر دیا گیا، وہ انتقال کر گئے۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جو اپنی آخرت سے ڈرتے تھے، انہیں پتا تھا اسلام دنیا میں زیادہ سے زیادہ موت تک کی سزا ہو جائے گی، لیکن آخرت کی سزا کون برداشت کرے گا؟ وہاں تو موت ہے ہی نہیں، وہاں موت ہے ہی نہیں آخرت میں۔ جس کو سزا دی جائے گی وہ کنٹینیو ہو جائے گی، اس لیے آخرت کی سزا سے ڈرتے تھے۔ اور جب کبھی ان کو کوئی ان کی کمی بتاتا تھا تو فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے میرے عزیز قوم سے میں کہہ رہا ہوں، اگر علماء تمہاری کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، خاص طور پر بڑی برائیوں میں مبتلا لوگ، تو ناک بھون سکڑنے کی ضرورت نہیں، سر جھکا لو۔ میرا دین یہی ہے جو تمہیں پاک و صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے۔ جتنے نوجوانوں کو ان کے برے کرتوت پر بیان کیا جاتا ہے تو وہ بپر جاتے ہیں۔ مولانا لوگوں کا دھندا ہی ہے، ان کا کام ہی ہے۔ انہوں نے کیا تمہارا جینا، تمہارا مرنا سب کچھ خرید رکھا ہے؟ کچھ نہیں ہے، بس امت مصطفیٰ ہونے کا ہمارا اور آپ کا ایک مشترکہ درد ہے۔ آج
اسی درد کے ساتھ میں آتا ہوں بیان کرنے کے لیے کئی جگہوں پر. جس علاقے میں گیا لوگوں نے کہا مسلمانوں کے محلے میں نشہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, بیچتے بھی یہی ہیں, کرتے بھی یہی ہیں, پیتے بھی یہی ہیں, پلاتے بھی یہی ہیں. ان ہاتھوں میں نشہ آ گیا جن ہاتھوں میں میرے مصطفیٰ نے قرآن پکڑایا تھا. ان ہاتھوں میں آج نشہ آیا ہے جن ہاتھوں نے قیصر اور کسریٰ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. آج یہ قوم اس قدر تتر بتر کیسی ہو گئی؟ مجھے درد اس بات کا ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ تھا. حضور فرماتے ہیں میرے امتیو, تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. جس رسول کو امتیوں کا درد ہے تو جو امتی اپنے آپ کو نشے میں برباد کر رہا ہو وہ اپنے نبی کو کتنی ایذا دے رہا ہے, کتنی تکلیفیں دے رہا ہے. لوگ تمہیں نہیں کوستے, تمہیں دیکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اگر کسی کی انگلی اٹھ گئی تو تم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اگر کسی نے کہا محمد کے غلام ایسے ہیں تو اس نے تو نبی سے جوڑ کر کے کہا اپنے آپ کو اتنا بنا لو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کسی کی انگلی جانے نہ پائے. فرماتا ہے مولا قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. آسمان کی طرف آپ جو چہرہ اٹھا رہے ہیں آپ وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی. ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے, اسی طرف آپ کا قبلہ بنا دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں ساری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ کس کی رضا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے رضا محمد. اے محبوب تم راضی ہو, آپ کی مرضی جس طرف ہوگی ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے. اتنی بات ہی نہیں, اس کے فوراً بعد جو آیتیں آپ تلاوت کریں گے قرآن پاک سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کا پہلا صفحہ جب آپ پڑھیں ترجمے سے پتہ چلے گا آپ کو. یہ آیتیں تو آئی, اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی. اس کے فوراً بعد آیت آتی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, دیر کس بات کی محبوب, ابھی اسی حالت میں آپ قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف کر لیں. بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف ابھی کر لیں نماز کی حالت میں. حکم نماز کی حالت میں ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد پھر گئے بیت المقدس سے کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے دونوں بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پیچھے صحابہ کی جماعت ہے, میں اگر آپ کی طرف گھوم جاؤں تو مقتدیوں کا آمنا سامنا نہیں ہوگا. امام پیچھے ہو جائے گا, مقتدی آگے ہو جائیں گے. ایک روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل کر کے ان صفوں میں سے بیچ میں سے آگے گئے, اور صحابہ نے جب دیکھ لیا حضور کا چہرہ اس طرف تو پوچھا نہیں کیوں, سبوں نے اسی طرف کر لیا. دین اسی کا نام ہے جس طرف رسول کا چہرہ ہے. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آقا اب تک یہاں تھا اب یہاں کیوں, کسی صحابی نے پوچھا نہیں, سبوں نے اس طرف منہ کر لیا. نماز کے عالم میں پوچھ تو نہیں سکتے, لیکن جب رسول کا چہرہ دیکھا میرے عزیزو یہی تو اصل دین ہے. اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہماؤس, اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, دین یہی ہے. گرب اون رسیدی تمام بول حبیس, اور اگر تم رسول تک نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی ابو لہب کی طرح ہے. ابو لہب ہے, حضور تک پہنچ جانا یہی دین ہے, اور صحابہ اس کو سمجھتے تھے. حضور کا چہرہ اس طرف ہوا تو سب صحابہ گھوم گئے. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مڑ گئے تو صحابہ چل چل کر کے پیچھے آ کر کے صفیں لگانے لگے. اس طرف سے اس طرف سب آئے اور حضور کے پیچھے صفیں لگا کر باقی کی 2 رکعت نماز ادا کی. اس نماز میں چہرہ بھی بدلا, چلت پھرت بھی ہوئی, لیکن نماز کسی کی نہیں ٹوٹی. نماز کسی کی نہیں ٹوٹی, اس لیے کہ وہ سارے صحابہ رسول کی اطاعت میں تھے.
یہاں تک کہ حکم ہے میرے عزیزوں، لوگ توحید کے نام پر آج کچھ سعودی ایسے گمراہ کرتے ہیں کہ رسول کا خیال آنا بھی نہیں چاہیے نماز میں، نعوذ باللہ۔ بعض گدھوں نے، بعض کتوں نے یہ تک لکھ دیا کہ حضور کا خیال نماز میں آنا گدھے کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملے بھی بولنا ہمارے لیے سخت ہے، لیکن لوگ کتابوں میں لکھ مارے ہیں، آج بھی کتابیں موجود ہیں۔ صحابہ کو تو دیکھو، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا ان کو نام لے کر، وہ نماز پڑھتے رہے، میرے آقا نے پھر بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر سلام پھیر کر دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ حضور نے فرمایا میں تو کافی دیر پہلے بلایا تھا، اب آ رہے ہو؟ کہا آقا نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں تب حاضر ہو جاؤ، چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا نماز میں ہی کیوں نہ ہو، حاضر ہونا ہے۔ حضور نے اگر ندا دے دی، اس صحابی نے پوچھا نماز چھوڑ کر آ جاؤ؟ سنو اب مسئلہ کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ ہاں 2 رکعت اگر تم نے پڑھ لی، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، 2 رکعت پڑھ چکے تھے یا 1 رکعت پڑھ چکے تھے، رسول نے بلایا، نماز چھوڑ کر کے چلے آئے، حضور نے پوچھا خیریت، طبیعت کیسی، ساری چیزیں بات چیت ہوئی، حضور نے بازار بھیجا، سامان لے آؤ، سودا سلف خریدو، فلاں کو دے آؤ، سب سامان دیا، خریدا، خرید و فروخت کیا، واپس آیا، فرمایا گیا جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کمپلیٹ کرو، کنٹینیو کرو، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت ہوئی تھی، آگے کی 2 رکعت کمپلیٹ کر لو، کنٹینیو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچ میں تم جو کچھ بھی کرتے رہے یہ نماز کے باہر نہیں، یہ بھی رسول کی اطاعت ہے۔ بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہماؤس، اسی لیے اقبال نے کہا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ قبلہ بدل جانے کے بعد پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ ہم تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، میں اگر آپ کے سامنے، آپ 1000 میرے چاہنے والے کیوں نہ ہو، 1000 میرے عاشق کیوں نہ ہو، مصلی سے اگر میرا منہ گھوم گیا تو سارے پکڑ کے مجھے گھمائیں گے سیدھے، امام صاحب سیدھے قبلے کی طرف ہو جاؤ، یا اگر کسی نے نہیں گھمایا تو بعد میں تو بولیں گے آپ کا قبلہ صحیح نہیں تھا، آپ اس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، قبلہ ایسے تھا۔ میرے عزیزو شریعت سب کے لیے ہے، لیکن رسول جو کرے وہی شریعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوم گئے پورے اپوزٹ ڈائریکشن میں، کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں، بلکہ خود بھی گھوم گئے حضور کی طرف، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کمپلیٹ کی۔ وہ ایک نماز ایسی ہے، 4 رکعت والی ایک نماز ایسی ہے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، باقی کسی کی ایسی نماز نہیں ہے۔ آج بھی وہ مسجد مدینہ طیبہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں یہ قبلہ بدلا تھا، جہاں یہ آیت اتری تھی۔ اب جو کہنا ہے مجھے وہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کا حال یہ ہے کہ اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قیامت تک کے لیے قبلہ بدل جائے۔ سوچو تو ذرا صحیح، اس چہرے پاک کا اثر یہ ہے کہ اگر اٹھ گیا آسمان کی طرف تو ہمیشہ کے لیے قبلہ بدل گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو، قبلہ جب مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے بدل سکتا ہے تو ایک بار وہ چہرہ اگر ہم سب کی طرف ہو جائے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہوئے ہیں، تیری حسرتوں میں تیری یادوں میں بڑے دن ہو گئے، گھر کو سجاتے سجاتے۔ اے مومنوں تمنا یہ کرو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ کہ وہ چہرے جمال جہاں آرا ایک بار نظر آ گیا تمہیں تو تمہارا یہ ادھر ادھر کا قبلہ بدل جائے گا، پھر تمہارا قبلہ اسی محبوب دو جہاں کی طرف ہوگا۔
ہمارے دلوں کے قبلے کو بدلنا بھی یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے۔ اب منافقین جو ہے بات بنانے لگ گئے۔ میں یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کر دوں، صحابہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت ادھر کیوں، بلکہ صحابہ جانتے تھے کہ جو رسول کرے وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حضور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ یعنی آپ سب کو معلوم ہے نا 3 نمازیں جہری ہیں، 2 نمازیں سری ہیں، فجر مغرب عشاء، اس میں زور سے قرات کرتے ہیں امام، ہے نا؟ اور ظہر اور عصر میں زور سے نہیں کرتے، خاموش۔ لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تم کو کیا معلوم؟ خاموش کھڑے رہتے نا امام، تو آپ کو پتا ہے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے امام صاحب پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے، کسی کو نہیں پتا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں آہستہ ہی صحیح کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ایک صحابی سے پوچھا گیا، اس صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ تلاوت کرتے تھے۔ کہا سنائی دیتا تھا؟ کہا نہیں۔ کیسے پتا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا رہتا اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، آپ کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی، داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نماز میں خاموش نہیں، تلاوت کیا کرتے تھے۔ اے میرے عزیزوں، ان صحابہ سے پوچھو نماز میں تمہیں کعبے کی طرف دیکھنا چاہیے یا رسول کے چہرے کی طرف؟ ان صحابہ کی ترجمانی اگر کہیں سے ملتی ہے تو بریلی کے امام کی زبان میں، وہ کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کیا تھا؟ کعبے کا کعبہ تھا، اور وہ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی۔ ہاں آپ سب چاہے کتنا بھی بڑا امام ابھی آئے، آپ کو حکم نہیں ہے کہ امام کی طرف دیکھتے رہو، آپ کو حکم نہیں ہے، آپ کعبے کی طرف منہ کر کے رکھو۔ اب کے زمانے میں امام کے پیچھے ہیں آپ، لیکن امام کو دیکھتے مت رہو نماز میں کہ امام کی ٹانگ اٹھی ہے یا پیر اٹھا ہے، پیجامہ نیچے آیا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کا نماز میں، یہ تمہیں حکم آج نہیں ہے۔ نماز میں اگر کھڑے ہو گئے تو قبلے کی طرف منہ رہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دیکھا کرتے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، اتنا ہی نہیں، ایک اور بات میں بتا دوں۔ آج مدینہ طیبہ میں اگر آپ جائیں گے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، یہ حضور کا محراب اس طرف ہے سامنے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محراب سامنے، اور جب محراب کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ، جو روضہ ہے آج بھی حضور کا، وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قیام فرماتے۔ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہے آج۔ کہاں ہے وہ؟ یہ سامنے محراب اور ادھر بالکل بائیں سائیڈ میں حجرہ ہے حضور کا، دروازہ بھی اس کا وہی تھا۔ جب اقامت یہاں بولتا مؤذن، حضور حجرے سے نکلتے تھے، اور جب حضور حجرے سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں لگ جاتی تھی۔ اندازہ کرو قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات، یہ آخری ایام ہے ظاہری زندگی کے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علالت میں تھے، تکلیف بہت زیادہ تھی، بخار کی شدت تھی، 1 مہینے تک بخار کی شدت رہی سفر کے مہینے میں۔ ان دنوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے، تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتے تھے۔ لیکن آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ صحابہ کی نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے، مصلی پر آپ پڑھتے، نمازیں آپ پڑھاتے۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ ایک روایت میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں،
مغرب کی اذان ہو چکی، صفیں لگ چکی، مؤذن اقامت بول چکا، حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر جا چکے، تکبیر باندھ لیے، اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا۔ کئی دن سے میرے آقا آئے نہیں تھے، جیسے حجرہ کھلا سارے صحابہ مڑ کر کے میرے آقا کی طرف دیکھنے لگ گئے، قبلے کی طرف نہیں، حجرے کی طرف سب مڑ گئے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کی چمک دیکھا، سارے صحابہ کے دلوں میں ایسی رقت طاری ہو گئی، ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بعض نے ہاتھ پر آواز مار مار کر کے کہا، ابو بکر پیچھے آ جاؤ، آفتاب رسالت آ چکے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ چکے۔ میں یہ نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں، نماز کی حالت۔ صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں، اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو ہے، میرے عزیزوں مصلی پر جا چکا امام، تکبیر باندھا ہوا امام، جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے۔ نماز توڑ کر کے نہیں، رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصلی پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھایا گیا۔ یہ کیسی نمازیں تھیں، کیسی نماز! ہم اور آپ اگر حرکت بھی کریں تو نماز ٹوٹ جائے، نماز باطل ہو جائے، فاسد ہو جائے، لیکن رسول کے لیے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے۔ ظالمو، تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا، معاذ اللہ رب العالمین، برے کلمات کہتے ہو، گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ ان صحابہ سے پوچھو، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا، قرآن کی اگر تفسیر بھی سننا ہو تو اے سنیو، شرط یہ ہے کہ دل کو محبت مصطفیٰ کا ایک عظیم مدینہ بناؤ، تبھی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں بھی آئے گی، تبھی تمہیں قرآن کا لطف بھی ملے گا اور لذت بھی ملے گی۔ اور حضور کو چھوڑ کر کے کچھ سننا چاہو تو پھر اندھیرا اندھیرا، کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ قبلے کے تبدیل ہونے والی جو آیتیں آئیں، اس پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا، بہت واویلا مچا رہے۔ اتنے سالوں سے قبلہ تھا، نبیوں کا قبلہ تھا، انہوں نے بدل دیا، انہوں نے بدل دیا، یا آ کر کے بدل دیے، اس طرح کی باتیں آنے لگی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرمایا، آپ ارشاد فرمائیں، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ فرما دیں ان سے کہ میں تمہاری قبلے کی پیروی کرنے نہیں آیا، بلکہ رسول جو کہہ دیں گے وہی قبلہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ اسی پارے میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پورے دوسرے پارے میں کئی احکام نازل ہوئے، کئی احکام ہیں شہیدوں کے متعلق اسی آیت میں فرمایا رب تعالیٰ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، آپ رسول کو وفات کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں، قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی کوئی دلیل ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ میاں میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو۔ ہر سنی مسلمان جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں لوگ، ارے میاں یہ تو شہیدوں کے لیے آیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کیٹیگری اگر آپ کو بتاؤں شہید کا مقام کب آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا۔ نمبر 1 النبیین، انبیاء سب سے پہلا مقام ہے، والصدیقین دوسرے نمبر پر صدیق ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر شہید،
तीसरे नंबर वाला जब अपनी कब्र में जिंदा हो सकता है तो पहले नंबर वाला क्यों नहीं जिंदा हो सकता? बल्कि दूसरे नंबर पर जो सिद्दीक है वो भी अपनी कब्रों में जिंदा है। 60 हिजरी हो चुकी थी हुजूर की वफात के 50 साल बाद। 60वीं हिजरी में मदीने में एक सैलाब आया। तवज्जो चाहता हूं, यह हदीस में मौजूद है। सैलाब आया और पानी इतना भर गया कि मस्जिद नबवी में भी आया। मस्जिद नबवी में जब पानी आया तो हुजूर के हुजरे में भी दाखिल हुआ। मट्टी की कब्रें थी, एक कब्र खुल गई। कब्र खुल गई तो पैर बाहर नजर आने लगा, खूबसूरत पैर। मदीने वाले सब जमा हो गए कि रसूलुल्लाह का पैर नजर आने लगा। कब की बात? 60वीं हिजरी की बात कर रहा हूं। 60 हिजरी, हुजूर की वफात के 50 साल बाद। तो सहाबा भी जमा हुए। उसमें फिर एक ताबई हजरत उरवा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह, वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा, गौर से देखा, कदम को छुआ भी और लोगों से कहा, ऐ मदीने वालों, ये अल्लाह के रसूल का कदम नहीं, ये उमर इब्न खत्ताब का कदम है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वल्लाही हादिही लक़दम उमर, कसम खुदा की ये पैर उमर इब्न खत्ताब का है। और रिवायत बयान करने वाले कहते हैं कि पैर को जब छूते थे तो खून अपनी जगह से हट जाया करता था, जैसे जिंदों को छुए तो खून इधर से उधर होता है। ये 60वीं हिजरी में किसका पैर? उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिनके पहलू में आराम करने वाला जिंदा है। तो फिर उस रसूल की बरकत का हाल क्या होगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जो तुमको मुर्दा कहे वो मुर्दा है वल्लाह, और ऐ रसूल पाक तुम जिंदा हो वल्लाह, तुम जिंदा हो वल्लाह। ये एक अकीदा यहां से लेकर के चलो। शुहदा की जिंदगी का भी तज़किरा आज की तिलावत में हमने हासिल किया। और एक अहम चीज आज के पारे में हमने जो तिलावत की वो है हज के अहकाम। तकरीबन इसमें आ गए। अल हज अशहुरुम मालूमात। अब रमजान के बाद जो महीना शुरू होगा वो हज का महीना है। शव्वाल, जिलकादा, जिलहज। शव्वाल का पूरा महीना, जिलकादा का पूरा महीना और जिलहिज्जा के 10 दिन कुरान कहता है ये हज के महीने हैं। फमन फरद फीहिन्नल हज, जिस पर हज फर्ज हो गया फिर वो कोई गुनाह ना करे। फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। जिना, ख्वाहिशात नफसानिया या फिर झगड़ा या फिर कोई ऐसा फिस्क वाला अमल ना करे, हज जिस पर फर्ज हो गया। अब हज किस पर फर्ज हुआ? हमारे यहां तो यही हाल है कि बेटी की भी शादी हो चुकी हो, बेटे की भी हो चुकी हो, सबके अकीके भी हो चुके हो, उनके तमाम काम सब हो चुके हो, बाल सफेद हो गए हो, कमर टेढ़ी हो गई, तब हज फर्ज हो रहा है। मियां हज क्या फर्ज हो रहा है? उस वक्त तो कब्र फर्ज होने वाली है। अभी हज जो है उम्र के एतबार से फर्ज नहीं है। साहब इस्तिताअत किसे कहते हैं? हज पर जाने उतनी रकम तुम्हारे पास है, 1 महीना हज के लिए लगता है, और जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को राशन पानी मिल जाएगा 1 महीने का, तो हज फर्ज हो गया। 50 लाख का घर बना लेते हैं, 5 लाख का हज नहीं हो सकता। समझ लो, तुम्हारे पास इस जमाने में 5 लाख एक्स्ट्रा है तो मेरे अंदाजे के मुताबिक उस पर हज फर्ज हो चुका। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर हज फर्ज हुआ और वो हज के लिए नहीं गया, मेरे आका फरमाते मुझे इसकी परवाह नहीं कि वो यहूदी होके मरे या ईसाई होके मरे। हज की फर्जियत को हल्के में लेते लोग। मैं वहां हज में अक्सर जाकर देखता हूं, सबसे बूढ़े हाजी कहीं के होते हैं तो हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश, सबसे बूढ़े हाजी ऐसे लटके हुए आते हैं बेचारे। उनको ना अरफात का मैदान मालूम, न मीना, न मुज़दलिफा। अहकाम क्या करेंगे? रास्ते पे बैठ गए, बुलाते चलिए हाजी साहब अरफात का मैदान वहां है, उसमें ठहरना फर्ज है। कहा नहीं बाबा थक गए, अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह तो यहां हिंदुस्तान में भी माफ करता। गए तो पैसे दे करके, अहकाम तो पूरे करने ही है।
اگر احکام کیے بغیر تم یہ کہتے بیٹھ جاؤ تو میرے عزیزو یہ مذاق ہے. اسی لیے جوانی میں اگر مال آ گیا، استطاعت آ گئی، تو جوانی میں حج فرض ہے. انڈونیشیا والوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے، حج نہیں کرتے تو ان کو لڑکی بھی نہیں دیتے ہیں. شادی کرنے سے پہلے وہاں جوان لوگ حج کر چکے ہوتے ہیں. حج نہیں تو عمرہ. غریب آدمی عمرہ کرے گا تو اس کو بیوی ملے گی. لہذا آپ میں سے جو اس طرح کے خیالات پالتے ہو کہ ابھی بہت کام باقی ہے، بعد میں دیکھ لیں گے حج، تو ان کے لیے یہ وعید ہے. کچھ بوڑھے جا چکے حج کے لیے، لیکن بہت سے تو ایسے ہیں موت آ گئی، وہ پلاننگ کرتے رہ گئے اور موت آ گئی. پھر ان کے لیے وہی وعید ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے. پتہ نہیں ان کا خاتمہ کس انجام کے ساتھ ہوا ہو. حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اللہ نے اگر طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے اور مال دیا ہے تو حج کر لیا کرے. یہ حج کے احکام بھی اس بارے میں آج ہم نے تلاوت کی ہے.